کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ وقت بیان کا نہیں، کام کا۔ ایک غریب، دوسرا غربت، تیسرا خدمت۔ ان تین الفاظ کو اپنے ذہن پر رکھے، جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا ان تین الفاظ پر بات کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ امیر بھی اللہ کا بندہ اور غریب بھی اللہ کا بندہ، دونوں انسان۔ اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے بنایا، اور ایک کو بنا کر اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمایا اور ایک کو بنا کر اللہ تعالیٰ غربت عطا فرمایا۔ دولت اللہ کی نعمت، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ غربت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارے یہ بات سمجھ لیں، ارے بولو بھیاری، ارے کم سے کم منڈی کے لیے آنا۔ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے جس آدمی کے پاس دولت ہے اس کی وہ دولت حلال ہو 100%۔ 99.99% حلال ہے، اور 0.0001% اگر حرام مل جائے۔ یہ کثیر تعداد میں حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں میری حیثیت دانتوں کے بیچ میں زبان کی ہے، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ پھر ایک مرتبہ جملہ سن لے، اگر کسی مسلمان کے پاس 99.9% یا 99.999% حلال دولت ہو، 0.0001% اگر خدا نخواستہ حرام ہو، تو یہ پوری دولت اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ دولت نعمت کب؟ جب وہ 100% حلال ہو۔ اگر حرام دولت ہو تو وہ فضیلت سے باہر نکل جاتی ہے۔ حرام دولت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بعض لوگ خوش ہو گئے، بعض لوگ پریشان ہو گئے۔ جس کے پاس حرام دولت ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایک صاحب کو فون کر کر پوچھے، حضرت آج تک کون سے مولوی صاحب بھی یہ مسئلہ نہیں بتائے نا؟ میں بولا بتائے، تو سنیا نہیں؟ علماء اپنے علم کا حق ادا کرتے ہیں، امانت ہے علماء کے پاس علم، اور علماء اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ بولنے والوں کے انداز الگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی دم کر بول دیتے ہیں مصلحتاً، کبھی کوئی کھلا کھلا بول دیتے ہیں، یہ سب الگ الگ انداز ہیں۔ ابھی بھی میں ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں کہ مساجد کے ذمہ دار اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اپنے مساجد کے علماء و خطباء کو پوری اجازت دے دیں کہ حلال حرام، جائز ناجائز، اچھا برا، کسی انسان کی صورت دیکھے بنے بیان آپ کریں، انشاءاللہ مولانا اللہ کی مدد کے بعد ہم پیچھے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر دیکھنا ہر مسجد کے اندر تمام بیانات
کی نماز میں امام صاحب کا پتہ نہیں چلتا. پھر بھی علماء کے لیے کہتے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے کہ وہ جو بولو مولانا ٹی وی کے بارے میں بولے، قرآن میں ٹی وی ہے کیا؟ سود کے بارے میں بولے، زنا کے بارے میں بولے، حرام کے بارے میں بولے، بے حیائی کے بارے میں بولے، بے شرمی کے بارے میں بولے، آفت آ جاتی ہے. مولانا کے پاس جو علم عظیم ہے وہی میرے پاس ہے الحمدللہ. میرے پاس جو ہے وہی ان کے پاس ہے. ہمارے بڑوں کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم مدرسوں میں ہیں تو ہمارے پاس پڑھنے والوں کو ہم وہی علم دے رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا ہے. پھر میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. میں نے ایک تقریر میں کہا کہ جس کے پاس حرام مال ہے اس پر زکات واجب نہیں، جس کے پاس حرام مال ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. بعض لوگ خوش ہو گئے کہ کتنا اچھا مسئلہ بولے، دیکھو مولانا ہمارے اوپر تو زکات بھی معاف ہو گئی. بعض لوگ بولے کہ یہ کیا مسئلہ بول رہا ہے مولانا، آج تک ہمیں کسی مولانا سے نہیں سنے. پھر مجھے دوسری جمعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑا. حرام مال پر زکات نہیں ہے بلکہ پورا حرام مال صدقہ کرنا واجب ہے. حرام مال پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ پورا حرام مال صدقہ کر دینا واجب ہے. حرام مال کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا. مالدار اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس 100% حلال مال ہو. ہاں 5 وقت کی نماز میں 4 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے نمازی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی زندگی میں 1 مرتبہ حج کرتا ہے اسے حاجی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی 30 روزوں میں سے 10-15 روزے رکھتا ہے، 10-15 روزے چھوڑ دیتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے، پھر بھی اس کو صائم و صائمین کہتے ہیں. اگر کسی کے چہرے میں داڑھی ہے اسے متقی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی مسجد کا صدر ہے جو مہینے اور سال میں 1 مرتبہ آتا ہے پھر بھی اسے صدر کہا جائے گا. لیکن کان کھول کے سن لو محبوب نگر کے مسلمانوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مسلمانوں، 100% جس کے پاس مال ہے اسی کو مالدار کہا جائے گا. 99.99% اور 0.1% اگر کسی کے پاس حرام مال داخل ہو گیا تو پھر اسے مالدار نہیں کہا جائے گا. 100% حلال مال کا ہونا ضروری ہے. اور جس کے پاس 100% حلال مال ہو وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرو، اللہ ہمیں مال عطا فرما. میرے آقا نے فرمایا اللہ کے پاس کبھی صبر کی دعا نہ کرو جب تم اچھی حالت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فقر نہ پوچھو، اللہ کے پاس دولت پوچھو، راحت پوچھو، صحت پوچھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پورے حدیث کے ذخیرے میں سبق پیش کر رہا ہوں. میرے بڑے تشریف فرما ہے، سن رہے ہیں. پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ کے رسول نے دولت مانگنے کی دعا تو بتائی ہے، فقر و فاقہ مانگنے کی دعا نہیں بتائی. دولت پوچھو اللہ کے پاس، اللہ خوب دولت عطا فرما. بولو بھی آمین. لگو کیا اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ان کی دولت منجے عطا فرما. اللہ قبول کر لے. اللہ کے پاس دولت پوچھو، مال پوچھو، رزق حلال پوچھو. اسی لیے کتنے وظیفے ایسے ہیں جس کو پابندی سے اگر کوئی اللہ کا بندہ محمد کا غلام پڑھتا ہے غیب سے اللہ اسے دولت عطا فرماتا. حضرات مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا بندہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت نافع عطا فرماتے ہیں.
لیکن یہ سب دعائیں ہیں نا نماز کے بعد، وہ صرف وظیفہ دیے تو لوگ نمازاں چھوڑ کر وظیفے کے پیچھے پڑ جاتے۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تمام عبادات غذا ہے، دعائیں دوا ہے۔ کوئی دوا غذا کے بغیر اثر نہیں کرتی، کوئی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ پڑھے، بعد میں وظائف، بعد میں دعا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تجربہ کر کے دیکھو، حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی علی نے ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے اگر کوئی اللہ کا بندہ استغفار پڑھتا ہے اور وہ دنیا میں مالدار نہ ہو، کل قیامت میں عبد القادر جیلانی کا گریبان پکڑ لینا۔ کیا یقین تھا؟ اور خود پیرانے پیر بہت بڑے مالدار تھے، معمولی مالدار نہیں۔ آج کے پیران غریب رہبت آتا سے پیر بھی مالدار ہونا، شیخ بھی مالدار ہونا، امام بھی مالدار ہونا، مؤذن بھی مالدار ہونا۔ خود امام ابو حنیفہ بہت بڑے مالدار، حضرت سفیان ثوری بہت بڑے مالدار، حضرت محبوب سبحانی بہت بڑے مالدار۔ اس وقت بھی ایسے اولیاء و اصفیاء و اتقیاء ہیں بہت بڑے مالدار۔ آپ دل کے اندر یہ تمنا کرو، دل میں ایک بات آ رہی ہے، شاید کے جملے سے جڑی ہوئی بات ہے، مجھے آگے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، مقدمہ باندھ رہا ہوں کہ علماء بھی ہمارے مالدار رہے، بے نیاز رہے، بے پرواہ رہے، ایک اچھا گھر ان کے پاس ہو، ایک اچھی گاڑی ان کے پاس ہو، اور ایک اچھی تنخواہ ان کے پاس ہو۔ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، میرے آقا کی زندگی کامل زندگی، میرے آقا کی زندگی مکمل زندگی۔ ہم نے صرف آقا کی غربت کو سنا ہے، ہم نے صرف آقا کی غربت کو بیان کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے پیٹ کے پتھروں کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے کپڑوں کے پیروں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں حضرات علماء جو میری عمر کے ہیں، میرے باپ کے فارغین ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں میرے آقا کی وسعت بھی بیان کرو، میرے آقا کا وہ لباس جس کی قیمت کا تذکرہ حضرت امام ترمذی بیان فرماتے ہیں، اس زمانے میں 200 دینار کا تھا، 200 دینار کا ایک جوڑا۔ آقا اسے بھی پہنے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائے ہیں، لیکن ترجیح آقا نے غربت کو دی ہے، ترجیح آقا غریبوں کے ساتھ رہنے کو دی ہے، دعا بھی آقا نے غریبوں کے ساتھ رہنے، بیٹھنے، کل قیامت میں اٹھنے کی دعا کی ہے۔ یہ اور بات ہے، آقا کی زندگی کامل زندگی ہے۔ اگر آقا کی زندگی میں یہ بہت بڑا نقطہ علماء کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اگر آقا کی زندگی میں صرف غربت ہوتی، دولت نہ ہوتی، تو پھر کامل زندگی کا مفہوم کہاں واقع ہوتا؟